اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. ہمارے گھروں میں باؤنڈریز ہی متعین نہیں ہوتی کہ والد کی کیا حدود ہیں، والدہ کی کیا حدود ہیں، بہو کی کیا حدود ہیں، شوہر کی کیا حدود ہیں. ایسا کوئی سسٹم ہے ہمارے ہاں فیملی سسٹم میں کہ یہ ساس کی باؤنڈری ہے، یہ بیوی کی باؤنڈری ہے، یہ شوہر کی باؤنڈری ہے، یہ والد کی باؤنڈری ہے. اب جب شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے، اور کہتے ہیں ساس ماں کی طرح ہوتی ہے. اور ہمارے لوگ اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. زندگی میں پریشانی کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ غلط توقعات ہیں، ان ریئلسٹک، جو آپ ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں لوگوں سے، غیر حقیقی توقعات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 نصیحتیں فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ 3 نصیحتیں خود عمل کر لینا، خود عمل نہیں کر سکو تو آگے پہنچا دینا. 3 نصیحتیں کیا تھی؟ اذا صلیت فصل صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. ولا تتکلم بکلام تعتذر منہ غدا، اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو جس سے کل معذرت کرنی پڑے. وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، تیسری نصیحت آپ نے امت کو یہ فرمائی کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے مکمل نا امید ہو جاؤ. کسی سے کوئی توقع نہیں رکھو، کوئی توقع کسی سے نہ رکھیں. آپ پہ کوئی تکلیف آئے گی آپ کو خود برداشت کرنی پڑے گی، تکلیف پریشانی آئے گی آپ کو وہ پریشانی خود سہنی پڑے گی. کوئی اگر احسان کر دے تو سبحان اللہ، توقع رکھیں گے آدمی توقع پہ پورا نہیں اترے گا، آپ پریشان ہوں گے. ایک ہوتا ہے کہ فرائض کیا ہیں، مثلا بیٹے پہ کیا فرض ہے کہ والد کا کیسا ادب کرے، کیسی خدمت کرے، یہ بیٹے کا فرض ہے. والد کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیٹے سے 1% بھی توقع نہ رکھے. والد کی ذمہ داری ہے، یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ 100% خدمت کرے والدین کی. والدین کو یہ چاہیے کہ کچھ امید نہ رکھے اپنی اولاد سے. جب امید نہیں رکھیں گے اور 1% بھی خدمت کر لے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ میرے بیٹے نے خدمت کر دی. لیکن اگر خدمت کی توقع آپ نے 100% کی رکھی ہے، وہ 95% بھی خدمت کرے گا تو آپ خوش نہیں ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. شوہر کو چاہیے بیوی سے کوئی توقع نہ رکھے، بیوی کے حقوق ادا کرے، اور شوہر سے بیوی سے توقع نہ رکھے. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق ادا کرے اور شوہر سے کوئی توقع نہ رکھے. جب یہ مزاج بن جائے گا فائدہ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی کوئی آپ کا خیال رکھے گا، کوئی احسان کرے گا، آپ خوش ہو جائیں گے. نہیں تو ساری زندگی ناشکری، مایوسی، پریشانی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، تو عدل کے اور انصاف کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے اپنے گھر والے ہیں. آپ کے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق وہ آپ کے گھر والے ہیں. وہ بیوی ہے، بچے ہیں، ساس ہے، بہو ہے، سسر ہے، شوہر ہے. جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو ہم باقی چیزوں کو تو لے لیتے ہیں دین کی. وہی بات ہے نا کہ ساس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جیسے میں نے زندگی گزاری ہے، جو ظلم مجھ پر ہوا ہے وہی اپنی بہو کے ساتھ کروں گی. ساسیں یہی کہتی ہیں نا، میں جب تمہاری عمر میں تھی تمہیں کیا پتا میں کیا کیا کرتی تھی. بھائی آپ کرتی تھی، آپ پر آپ کی ساس نے ظلم کیا ہے، کیا یہ اس بات کا جواز ہے کہ آپ اپنی بہو پہ ظلم کریں؟ یہ قاری حضرات جب بچوں کو مارتے ہیں نا، منع کرتے ہیں نہیں ماریں نہیں ماریں، وہ کہتے ہیں ہم نے جیسے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھائیں گے. ساس کہتی ہے میں نے جیسے بہو میں تھی ویسے بہو بنا کے چھوڑوں گی اپنی بہو کو.
تو یہی فارمولہ اگر ہر آدمی اپلائی کرنا شروع کر دے تو دین کہاں گیا اور دینداری کہاں گئی؟ اب اگر وہ عورت شرعی پردہ بھی کرتی ہو لیکن بہو پہ ظلم کر رہی ہے، یا بہو ہے ساس کا احترام نہیں کر رہی، اس کو جو اس کی جو ڈیو ریسپیکٹ ہے وہی نہیں کر رہی، اس کے بیٹے کو اپنی ماں کے خلاف ورغلا رہی ہے، کیا یہ بہو دیندار بہو ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اور جب ہمارے گھروں سے یہ دین رخصت ہو جائے گا، یہ دین ہے، تو گھروں میں سکون آئے گا؟ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ رشتہ اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان مودت پیدا کی، رحمت پیدا کی. جب یہ دین نکل جائے گا سکون ملے گا، مودت ملے گی، رحمت ملے گی. تو یہ جو رحمت، مودت، یہ ساری چیزیں جو زندگی سے نکلی ہیں، کیوں نکلی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو نکالا ہے. اور خوش ہم اس پر ہیں کہ چونکہ بس میں نماز پڑھتا ہوں، حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو بس میں تو دیندار ہوں. پتہ نہیں پھر کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں. اس لیے کہ گھریلو زندگی میں تو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. ظلم تو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے.